خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں، نبی کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں۔ میرے حسین کی عظمت پہ بھونکنے والوں، نبی کے آخری حج کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات اندھیروں کو دور ہونا ہے، شہر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے، قریب دشمن دین ضرور ہونا ہے۔ بتا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی امام کا سید زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانکتر الرجاء وزاقت العرض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ایک مرتبہ بانی مجلس میاں گل محمد میاں علی رضا صاحب والدہ مرحومہ میاں رضا صاحب بانی ازاداری اراکین ماتمی سنگت فروغ ماتم حسین، ان سب کی درجات کی بلندی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور جناب نقیب ممبر خان لال خان بلوچ صاحب، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بریگیڈیئر سلطان جعفری صاحب ان کی اہلیہ کی صحتیابی کے لیے، ندیم شرازی صاحب کی صحتیابی کے لیے، بی بی غلام فاطمہ کی صحتیابی کے لیے، فاروق واجبہ صاحب کی صحتیابی کے لیے، جواد حسن بھٹی کی
ہمشیرہ کی صحتیابی کے لیے، اور جہاں جہاں بھی قرآن عرض پر مومنین و مومنات علیل ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں یا اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، سب دعاؤں کی استجابت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ ازا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث پہ حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ ذکر کر رہا تمام حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ دو نام ایسے ہیں، دو اسم ایسے بلا تمہید آغاز تمہید کا پرتی نہیں رکھا، دو اسم ایسے ہیں جو زبان پہ آئیں تو مخالفین کے تیور بدل جاتے ہیں۔ یہ ساؤنڈ والا کیا رہی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیں۔ محمد محمد کا سلام اس کی ڈسٹارشن بند کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو اسم ایسے ہیں جنہیں مومنین ادا کریں تو مخالفین کی شکلیں بدل جائیں۔ لہجے بدل کر ایک اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم ہے اور ایک اسم اعظم کا بھی اسم اعظم۔ ایک اسم اعظم کا بھی اسم اعظم، بڑا خوبصورت بیدار مجمع، آدھی رات کے بعد طلوع آفتاب کا منظر، تازہ دم نمازی مومنین۔ اسم اعظم ہے علی، اسم اعظم ہے علی اور ایک اسم اعظم کا بھی اسم اعظم۔ اسم اعظم کا اسم اعظم وہ ہے جو خفی ہے، جو حجاب ہے، جو چھپا ہوا ہے۔ جس میرے عزیز کو ابھی بات نہیں پہنچی اسے پہنچا دوں۔ اسم اعظم کا اسم اعظم وہ ہے جب اسم اعظم علی پوری کائنات میں رزق بانٹ کے گھر آتا ہے تو کہتا ہے زہرا مجھے روٹی دو۔
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غدیر پڑھنے لگا، یا فاطمہ کہیں تو لوگ سمجھتے ہیں فتح پڑھنے لگا۔ آپ یہ سلام فتح پڑھنا ہم نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑنا ہے۔ فتح پڑھنے کا اپنا اپنا سلیقہ ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی بھی شہزادی کو صدیقہ کبریٰ مانتے ہیں، لیکن ایک فکر دے رہا ہوں، اگر نوجوان امانتاً سنبھال کے مجلس اعلیٰ سے رخصت ہوں گے تو میرا سفر کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شہزادی وہ صدیقہ ہے جسے فتح نہ دینے والوں نے فتح کا فیصلہ کرنے کے بعد جب نماز پڑھی تھی تو درود شہزادی پہ پڑھا تھا۔ جو ہاتھ اٹھ گئے وہ سلامت رہیں گے، جو ہاتھ اٹھ گئے وہ سلامت، جو نہیں اٹھے مالک دعا کے لیے اٹھا۔ آپ سلامت، آپ کی زندگی میں آپ سدا آباد۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ میں آج کی اس مخصوص مجلس میں مخدومہ کا تعارف کروانے نہیں ہے، کیونکہ کروا نہیں سکتے، یہ کسی بشر کے بس کا روک نہیں، یہ کسی بشر کے بس کا روک نہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، ہمارا مجمع ہوتا ہی پڑھا لکھا۔ جب اللہ نے زیر کے ساتھ جناب جبرائیل کو بلا واسطہ تعارف کروایا، بلا واسطہ نہیں، بلا واسطہ تعارف کروایا، جناب جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے پوچھا تھا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، فرمایا ہم فاطمہ۔ توجہ، پوری توجہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بابا کون؟ رسول۔ شوہر کون؟ ولی۔ بیٹے کون؟ امام۔ فکرہ میں کہہ رہا ہوں اور خاموش چہرے اگر آواز بچائیں گے تو شہزادی کے ذکر سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی، یہ بتا کے کہ ادھر رسول ہے، ادھر ولایت ہے، ادھر امامت ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو سمجھایا تھا کہ بطول اسے کہتے ہیں جس کے ماحول میں بشریت نہیں رہتی۔ یہ بات کسا کی ہوئی ہے؟ تو جب رسول گھر آئے تھے، تشریف لائے تھے، تو فرمایا تھا ایتینی، بسم اللہ، بسم اللہ، شہزادی کا ذکر کریں اور رزق ایتینی بالکسائل یمانی، بیٹی مجھے اپنی چادر دو۔ کس نے فرمایا؟ میرے رسول، 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار، بیٹی مجھے اپنی چادر دو۔ شیعہ سنی حضرات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آقا گھر آئے تھے تو چادر نہیں تھی، پاس چادر نہیں تھی، سر پہ امامہ تھا اور کندھے پہ کملی تھی، اور کملی کہتے ہی اسے جسے چادر کی ضرورت نہ ہو، کندھے پہ کملی تھی،
کی سرکار آپ کے پاس اپنی چادر ہے تان کے لیٹ جائیے کہ بیٹی سے کیوں مانگ رہے؟ سرکار نے فرمایا ہے تطہیر میں اترنا ہے، اہل بیت کا اعلان ہونا ہے، تمہیں خبر نہیں میری نظر حشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی قیادت پر بھی ہے۔ میں نے بطول کی چادر مانگ کے کائنات کو ایک بات سے محتاط کیا ہے کہ یاد رکھنا اہل بیت وہ نہیں جو زبردستی محمد کی چادر کے نیچے آ جائیں، اہل بیت وہ ہیں جو بطول کی چادر ہے۔ سے یہ ہدیہ قبول کر کے جائیں، بطول کی ذاتی فوج کا نام ہے ماتمی۔ اگر یہ ڈسٹارشن ختم نہ ہوئی تو میں سفارش کر کے جاؤں گا کہ اگلے سال یہ ساؤنڈ نہیں لگتا، اس لیے سے ٹھیک کرو۔ آواز سمجھ آ رہی؟ چلیں آپ ٹھیک۔ ہر بندہ ماتم کرتا ہے لیکن ہر بندے کو ماتم کا فائدہ نہیں۔ سامنے کی بات کرتا ہوں، سادہ بات۔ ایک سرکار دو عالم کے صحابی نے نیا گھر بنایا، سرکار کو دعوت دی کہ بادشاہ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلا قدم آپ کا اور ساتھ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے لیے دعوت کا بھی اہتمام۔ بادشاہ چونکہ کسی کی درخواست رد نہیں کرتے، تشریف لے گئے، گھر دیکھنے لگے تو روشن دان نظر آیا۔ پوچھا یہ کس لیے؟ وہ کہنے لگے جی ہوا کے لیے رکھا ہے۔ متبسم ہوئے حسنین کے نام۔ فرمایا اگر تم کہتے کہ اذان کے لیے رکھا ہے تو ہوا نے تو آئی جانا، تو تمہیں ثواب اذان کا ہوتا۔ یہ ذہن میں رہے تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ ماتم کرتا ہے۔ بتاؤں کیسے کرتا ہے؟ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن۔ تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ جی 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 بسم اللہ جی السلام۔ بہت شکریہ جی، بہت اچھا سلامت رہے۔ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن۔ تیرا ماتم میری
جسم پہ شاید ہر بندہ داد نہ دے، لیکن سن لینا حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا عشق۔ مجھے معلوم تھا اس مصرے میں ہر بندہ نہیں بولے گا۔ حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے۔ کیا بات ہے بھیا، کیا بات ہے؟ جی بسم اللہ۔ حسن یوسف کے برابر یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں۔ میں تذکرہ کر رہا تھا سیدہ بطول کا، سرکار دو عالم آخری نبی، لیکن آخری نبی آنے سے پہلے اللہ نے 1,23,999 نبی بھیجے۔ یہ سرکار دو عالم کی نبوت کا مقدمہ، ہر بات پہ بولنا ضروری ہے۔ یہ سرکار کی نبوت کا مقدمہ، کسی کو صفی بنا کے بھیجا تاکہ اس کے آنے سے پہلے صفوت سمجھ آ جائے، کسی کو کشتی کا معجزہ دیا تاکہ پتہ چل جائے جب آخری آنے والا کہے کہ مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ اس کا مطلب ہے نوح کی کشتی حقیقت بن کے نہیں، مثال بن کے آئی۔ آپ نے توجہ نہیں کرا، کشتی نوح حقیقت بن کے نہیں، مثال بن کے آئی۔ کسی کے ہاتھ کو لوہا موم کرنے کا ہنر دیا، کسی کو ٹھوکر سے مردہ کرنے کی، مردہ زندہ کرنے کی اجازت دی تاکہ آخری سمجھ آئے۔ ایک مصطفیٰ سمجھانے کے لیے اللہ کے پاس جھاگنا، میرا فکر آیا بیٹھنا، ایک مصطفیٰ سمجھانے کے لیے اللہ کے پاس 1,23,999 نبی تھے، نبی بھیجے تاکہ نبی سمجھ آئے، لیکن بطول سمجھانے کے لیے اللہ کے پاس ایک بطول تھی۔ بطول سمجھانے کے لیے اللہ کے پاس ایک بطول تھی، پہلے اسے بھیجا۔ اجازت میں بات کی جائے، کون بطول؟ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، انہیں پہلے بھیجا۔ آئی کیسے؟ ان کی والدہ حنا خاتون نے منت مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے، میں منت مانتی کہ وہ بیٹا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر رہا۔ پھر جب اللہ نے عطا کیا تو بیٹا نہیں، بیٹی تھی۔ بیٹی حنا خاتون نے گود میں بیٹی رکھا، عرض کی پالنے والے مانگا بیٹا تھا، آواز آئی منت کے لفظ سے، اس نے کہا تھا گھر کی خدمت، گھر کی خدمت کے ساتھ میں نے بیٹی دے کے آنے والی نسلوں کو سمجھایا کہ بیٹی ہوتی ہی وہ ہے جو گھر میں رہے، جو بیدار اذہان ہے وہ کہ بھائی ساتھ چل کے میں، اس لیے میں نے، اب جی سلامت، اس لیے میں نے بیٹی دی۔ آپ کے وقت کی تضیع نہیں چاہتا، تضیع اوقات میں نہ وقت ضائع ہو، وہ آ گئی اللہ کے گھر چھوڑ، جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں بی بی مریم رہتی تھی۔ جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں بی بی مریم رہتی تھی۔ فکرہ یہی ہے اگر پہنچ گیا، جس نے زندگی میں کبھی ایک بار اردو کی خبریں بھی سنی اسے بھی یہ فکرہ سمجھ آئے جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی۔ یہ فرق ہے مریم اور زہرا میں، جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی، اور جہاں بطول رہتی تھی وہی اللہ کا گھر۔
صبح دوپہر شام، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن مسجد میں رہتی تھی، مسجد میں کھاتی تھی، مسجد میں نماز پڑھتی تھی، مسجد میں سوتی تھی. سمجھ آیا بطول کسے کہتے ہیں؟ توجہ، جسے ایک لمحے کے لیے مسجد سے نکلنا نہ پڑے، اس سے زیادہ تہذیب سے نہ سمجھا نہیں سکتا، اسے بطول کہتے ہیں. وہی رہتی تھی. ایک دن جناب زکریا آئے تو آ کے عجیب منظر دیکھا، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے چونے ہوئے اور بی بی مریم بیٹھی ہوئی. انہوں نے کہا بھیا کھانے کم ہے، میں تو نہیں لایا، یہ کون دے گئے؟ بی بی کہنے لگی جبرائیل آئے تھے، ابھی رکنا، نعرہ آپ لگائیں، جبرائیل آئے تھے، وہ مجھے کھانا دے گئے. بھائی توجہ، جو جبرائیل سے لے کے کھائے وہ مریم. جس بندے کو سمجھ نہیں آئی آپ بھی، میں نے فکرہ مکمل نہیں کیا، پہنچ گئے. جو جبرائیل سے لے کے کھائے وہ ہے مریم، جس کے دروازے پہ جبرائیل ہو کے کہے یتیماً واسیرا. آپ دیئے چھوٹا نعرہ نہیں سنوں گا، سینے کا زور لگا، آپ نے بھی لگانا سینے کا زور. ماتمی کہتی حسین جو سینے کا زور لگا، جان کے سننا. ایک اور فرق بھی ہے مریم اور زہرا میں، بتاؤ کون سا فرق ہے؟ جتنا فرق مہدی اور عیسیٰ کے سجدے میں ہے. اسے سمجھ میں وہ ہاتھ اٹھائے، جتنا فرق مہدی اور عیسیٰ کے وہ بھی فرق. اچھا نہیں روک لیتے ہیں آپ کو. بی بی پاک کی عظمت بلند تر صلوات. مریم کا بھلا فاطمہ سے کیا مقابلہ؟ جی مریم کا بھلا فاطمہ سے کیا مقابلہ؟ مریم ہے عبادت، عبادت ہے فاطمہ. اللہ محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات. جناب مریم مادر عیسیٰ، جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ سے باتیں کرتے. کیا بات؟ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ باتیں کرتے تھے. بچے کو بٹھاؤ بٹھاؤ، جگہ تو بچے بیٹھ کے بیٹھو بیٹھ کے. جناب جبرائیل سے باتیں کر کے بھی مریم کا لقب محدثہ نہیں. میں کچھ تحفے پیش کر رہا ہوں، بات ضائع نہیں کرنا. جناب جبرائیل سے باتیں کر کے بی بی مریم کا لقب محدثہ نہیں. اس کا مطلب ہے جبرائیل سے باتیں کرنے والی کو محدثہ نہیں کہتے. محدثہ اسے کہتے ہیں جو جبرائیل کے بغیر اللہ سے باتیں
وہ مسجد میں رہتی تھی، وہیں کھاتی، پھر اپنی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کی منزلیں طے کرتی کرتی ایسے مقام پہ پہنچ گئی کہ جہاں جناب جبرائیل آ گئے اور آ کے سیدہ مریم سے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت، بوجھ تو نہیں بنے. جب جناب جبرائیل نے کہا نا آپ کے ہاں بیٹا، بی بی نے کہا نہ یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرا بیٹا، مجھے تو بشر نے چھوا تک نہیں. جناب جبرائیل نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. بی بی مریم نے کہا ٹھیک ہے، اگر حکم پروردگار ہے تو جیسے وہ راضی ویسے میں راضی. یہ فرق ہے، مریم ویسے راضی جیسے اللہ راضی، اللہ ویسے راضی جیسے زہرا راضی. میں ایک ایک فکرے میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں. جی آپ سلامت رہیں. پھر بیٹا آ گیا تو جلدی آپ جلدی وقت ہو رہا ہے. بیٹا اب آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، ایسے نہ سنا کرے، روک دیا کرے، ٹوک دیا. یہ مجالس کا رواج ہو گیا، تقدس سے جو پڑھ جائیں بس ٹھیک ہے. بیٹا آنے کا وقت ہو گیا، وہ حکم آ گیا، مسجد میں رہنے والی بطول اب مسجد سے نکلیے. مسجد میں رہنے والی بطول اب مسجد سے نکلیے. اللہ میرا بیٹا طاہر نہیں ہے، میں طاہرہ نہیں ہو، میں چنی ہوئی نہیں ہو، میں بطول نہیں ہو، تو پھر مسجد سے کیوں نکلوں؟ فرمایا بیٹے نے آنا ہے. کہا میرا بیٹا تیرے گھر میں نہیں آئے گا؟ فرمایا نہیں آئے گا. پھر کون آئے گا؟ فرمایا میرے گھر میں وہ آئے گا جس کی طہارت کا کر. بیٹا آ گیا، بیٹے کو پارچے میں لپیٹ کے، کپڑے میں لپیٹ، وہ کھجوریں نہیں پڑتا، کتنے دن رہی نہیں پڑتا. بی بی بستی کی طرف چلے. ایک یہودی نے دیکھا، اس نے کہا مسجد سے کبھی نکلی نہیں، آج نکلی ہے، کچھ چھپا کے لا رہی، کوئی انہونی، کوئی ایسی قدر والی چیز ہوگی، مجھے پہلے دیکھنا چاہیے. وہ دوڑ کے گیا. بی بی یہ کیا ہے؟ بی بی خاموشی کے روزے سے، چپ کے روزے سے. بی بی نے پارچہ چہرے سے ہٹایا. اس نے دیکھا بچہ، ہاں شادی ہوئی نہیں، رہتی مسجد میں، اور بیٹا بستی کی طرف دوڑ. آؤ جلدی کرو، مریم کے ہاں بیٹا. کوئی ننگے پاؤں، کوئی بغیر دستار، کہ ہم مقدس سمجھتے ہیں، ہماری دعائیں اس سے قبول ہوتی. اس کے ہاں بیٹا کہاں سے آ گیا؟ فوراً آ گئے، آ کے کہا نہ تیری ماں ایسی تھی. توجہ فرمائیے، میں اب دیکھوں گا کون کون بیدار ہے. تھے یہودی، لیکن مریم کے ماں باپ پہ اعتراض نہیں کیا. یاد جو بیدار ہے، تھے یہودی لیکن مریم کے ماں باپ پہ اعتراض نہیں کیا. کہا یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ بیٹی نے کیا کہا؟ بی بی نے اشارت کی، بی بی نے اشارہ بولی نہیں، اشارہ. تفسیر پھر پڑھ لیں. ادھر بیٹا کے بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ.
عیسیٰ نے خود کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اب کوئی بندہ پوچھے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر کہ جو خود کو عبداللہ کہہ رہے اس نے کلمہ کب پڑھا؟ جس کا نام جو خود کو عبداللہ کہہ رہے اس نے کلمہ کب پڑھا؟ عیسیٰ نے نبی ہو کے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں عبداللہ ہوں. اس کے کلمہ کی دلیل مانگنے والا کافر ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ عبد المطلب جس نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اس کے بیٹے ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا؟ ذرا بیدار رہیے بھائی. یاد حسین نامی ہے نام بیٹے کا عبداللہ اور پڑھیں گے کلمہ. ایک فکرہ کہنے جاتی ہے انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبی. میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے. کوئی اپریشن نہیں آپ دیے اور اپنا نبی بنائے. جیسے ہی کہا جیسے بیٹا بولا. اب کسی کو چھوٹ نہیں ہے کسی کو استثناء نہیں ہے خاموشی کا. کئی بندے اوپر والے ہونٹ کو نیچے والے ہونٹ کا اسیر سمجھ کے ساری مجلس سن گئے. اس فکر پہ کسی کو چھوٹ نہیں. جیسے ہی معصوم بیٹا بولا یہودیوں نے معافی مانگ لی بطول سے. میں نے یہودیوں سے پوچھا معافی کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا اگر معصوم بیٹے کی گواہی بطول ماں کے ہاتھ میں نہ مانی جائے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے. مریم کو کسی نے مارا نہیں. انتظار نہیں میں نے کر رہا. ماتم ہونے ساری رات دور دور سے ماتمی آئے. تین جماعتی ثانی گزرنے کے بعد شام کو بندے سمجھے کہ ختم ہو گیا سوگ. میں یہ جو کل کی پوری رات گزری ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں. کل کی پوری رات علی کو بطول دفنانے میں لگ گئی. رسول کی بیٹی کے مصائب پڑھوں منو ان پڑھوں تو یہاں کسی نوجوان کا کلیجہ بند ہو جائے. نہ مجھے کسی ماتمی کے صبر کا امتحان لینا چونکہ بیٹیاں بھی موجود ہیں. میں ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ شہزادے نانا کے روزے پہ گئے تھے اور کہتے تھے نانا اماں بیمار ہے. نہ بیمار نہیں تھی. ہماری جوانیاں سلامت ہیں. بیمار نہیں زخمی تھی.
کتنی تھی؟ وہ شہزادی کی وصیت سن لو تمہیں پتہ چل جائے گا زخمی کتنی تھی. شہزادی فرماتی یا علی میں کوشش کروں گا مسکر صرف یہ سوچ کہ 4 کا سورج نکلنے کے بعد بی بی زینب کس کے پیچھے چھپ کے علی سے بولی تھی. شہزادی آپ کی یہ آوازیں بہت نہیں تھی. میں جلدی نہیں کروں کوشش کروں گا ضبط کرتے 2 فکریں تیرے بات میں لکھے ہیں. شہزادی کی وصیتیں فرمایا یا علی میرے حسین کو پیاس پڑی رہا یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے یا علی کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں میری بیٹیوں کو میری قبر پہ لانا کوئی مر نہیں جائے گا یا علی کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں میری بیٹیوں کو میری قبر پہ لانا. یا علی وہ تابوت جو اسماء بنت امیس نے بنا کے دکھایا ویسا تابوت بنا کے نا اس میں میرا جنازہ رکھا. یا علی کچھ بندوں کے نام بتاتی ہوں وہ میرے جنازے میں نہ آئے. یا علی مجھے نوجوان معافی دیں گے میں بھائی جان آج کی رات یہ فکرہ نہیں چھپا سکتا سارا سال نہیں پڑھتا لیکن شہادت کی مجالس میں ظاہر کہیں پڑھنا پڑتا ہے. میں کرمانی صاحب اس لیے پڑھ جاؤں گا دال خان چھپاؤں گا تو مجھے مت فکرہ مجھے کہہ رہے یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا. جوان کی جوان سینے میں ہاتھ مار سکے نا وہ بخل نہ کرے. یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا. یا علی میری تلقین خود پڑھنا. اور یا علی جب تلقین پڑھو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. حوصلہ آدمی حوصلہ حوصلہ. ابھی نہیں سمجھا جو جوان شامل نہیں ہوا جو بزرگ ماتم نہیں کر سکا اسے شامل کر لوں شاید زیادہ دیر نہ پڑھ سکوں. منظر بڑا عجیب تھا جب 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن حسین بابا کی انگلی پکڑ کے مدینے کی گلی میں جا رہے تھے کہ چلتے چلتے حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی. حسین مٹی پہ بیٹھ گئے آنکھیں بند کر لی. ایک بار علی مٹی پہ بیٹھے حسین کی پیشانی چوم کے آواز دے کے کہتے حسین آنکھیں کھول. شبیر آ کے آواز دے کے کہتے بابا آنکھیں نہیں کھول سکتا. حسین کیوں نہیں کھولنی؟ آواز دے کے کہتے بابا وہ جو سامنے بندہ ہے نا اس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا.
پہ تسبیح پڑھ کے جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہا کر بدول یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ تمہاری جوانی اسلام بیٹے حوصلہ کرنا بیٹے حوصلہ کرنا بیٹے حوصلہ کرنا بیٹے حوصلہ کرنا ایک فکرہ اور کہوں اگر برداشت کر سکوں بس ایک فکرہ اور اسی پہ میں ماتم کی دعوت دے کر رخصت ہو جاؤں گا کرمانی صاحب پروفیسر صاحب ظاہر بھائی میرے محترم بھائی خان جی میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے سمجھا سکوں لوگوں نے بطول کو صرف ہاتھوں سے نہیں مارا اس کے بعد جس کا جتنا جی چاہے ماتم کر لے آخری فکر کہہ رہا ہوں ممبر چھوڑ رہا ہوں روز سنتے ہو کہ شرابی بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑتی تھی آج سن لے کیوں نہیں پڑتی تھی آپ بتاؤ ایک دن 70 لوگ رسول کی بیٹی کو پوزا دینے آ گئے 70 لوگوں نے آ کے بطول کے دروازے پہ مل کے دستک دی اندر سے بطول آ گئی آواز دے کے کہتی تمہیں نہیں پتا میرا بابا یہاں رکتا تھا